پھر آدم علیہ السلام حدیث مذکور کے مطابق جب اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس جواب میں کہ میں نے کائنات کو پیدا فرمانا ہے، اس لیے پیدا فرمانا ہے کہ میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 دنوں کے اندر جس کائنات کو پیدا کیا گیا، اس کا جو مقصود اور اس کا جو پھل اور اس کا جو ثمرہ تھا وہ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا، ان کی اولاد، ان کی ذریت کا سلسلہ شروع فرمایا قیامت تک۔ اس ذریت اور اس بشریت اور اس انسانیت کا جو پھل تھا وہ پھل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی فہرست میں آخر پر مبعوث فرمایا جزیرۃ العرب کے اندر۔ تو انسانیت کو پیدا کرنے کا جو مقصود تھا اللہ رب العزت کی یہاں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت جس طرز پر ادا فرمائی اور جس کامل طریقے پر ادا فرمائی اور جس اعلیٰ طریقے پر ادا فرمائی، کائنات میں کوئی بھی انسان آج تک پیدا نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو اس عبادت کا مقابلہ کر سکے اور جو اس کامل طریقے پر اللہ رب العزت کی عبادت کر لے۔ عبادات کے تمام مقامات آپ کی ذات اقدس پر ختم ہیں، قرب اور روحانیت کے تمام مقامات، ولایت کے تمام مقامات، طہارت کے، ریاضت کے، صالحیت کے، شرافت کے، عبادت کے، علم کے تمام مقامات آپ کی ذاتی اقدس پر ختم ہیں۔ تو کائنات کا جو مقصود تھا اس مقصود کو اللہ نے پورا کر دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ میں اور قیامت میں بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، ان قریب دنیا کا نظام سمٹ دیا جانے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں کچھ تھوڑا سا پہلے آ چکا ہوں دنیا کے اندر، اور قیامت بھی بالکل تیزی کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ تو اب کائنات کا جو مقصود تھا وہ تو پورا ہو چکا، اس لیے کائنات کو سمیٹ دینے کا جو وقت ہے وہ انتہائی قریب ہے۔